بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام اور شہیدان کربلا کے ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے کارواں میں شہیدان کربلا میں ایک نامور صحابہ امام حسین علیہ السلام جو کوفے کے رہنے والے تھے اور کوفے سے انہوں نے بہت ہی عقل مندی اور دانش مندی کے ساتھ کربلا تک پہنچنے میں کامیاب ہو پائے۔ المومن کیس، مومن کو ہمیشہ دانش مند، عقل مند اور چالاک ہونا چاہیے، یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کے یہ صحابی کون ہے کہ جو کربلا میں پہنچے امام حسین علیہ السلام تک اپنی دانش مندی اور عقل مندی کے ذریعے سے، یا یوں کہوں کہ اپنی زیرکی کے ذریعے سے۔ چونکہ کوفہ پرآش و ماحول تھا، عبید اللہ ابن زیاد کا پورا نیٹ ورک کام کر رہا تھا، خاص کر جاسوسی نیٹ ورک، اور کوفے سے کسی کو باہر نکلنے نہیں دے رہے تھے۔ آج جن صحابی امام حسین علیہ السلام کا ہم تذکرہ کریں گے، ان کا اسم گرامی ہے جناب زرغام ابن مالک تغلبی۔ جناب زرغام کو تاریخ میں عربی زبان میں زرغامہ بھی لکھا گیا ہے، اور اس طریقے سے آپ کو زرغمہ ابن مالک تغلبی بھی کہا گیا ہے۔ آپ کوفے کے رہنے والے تھے، اور کوفے میں جو معروف اور مشہور قبیلہ بسا ہوا تھا، قبیلہ بنی تغلب، آپ اسی سے منتسب تھے، اور ایک قول کے مطابق نہیں بلکہ آپ ہم پیمان تھے، لہذا آپ کو بھی تغلبی کہا جاتا تھا۔ جناب زرغامہ 30 سال کی عمر میں کربلا میں تشریف لائے تھے۔ آپ کی شخصیت، آپ کے اوصاف حسنہ اور ان کی فضیلت کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ کوفے کے نامور محب اہل بیت علیہ السلام اور تشیعوں میں سے آپ تھے۔ جناب مسلم ابن عقیل امام حسین علیہ السلام کے جانشین جب کوفے میں تشریف لائے تو جناب زرغام یا زرغامہ نے حضرت مسلم علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور ان کی اس نہضت میں، اس موومنٹ میں مکمل حمایت کی، اور ان کے شانہ بشانہ رہے۔ جناب زرغامہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بہادر تھے، شجاع تھے، شیر کی مانند آپ کی بہادری مشہور تھی زمانے میں۔ جناب زرغامہ جنگ جمل کے بہادر جنگجوؤں میں سے شمار کیے جاتے تھے، اور امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہم رکاب آپ نے جنگ کی۔ آپ کوفے کے مشہور عالم دین تھے، اور علوم قرآن کو آپ نشر کیا کرتے تھے، لہذا علمی ماحول میں آپ کا ایک خاص مقام اور رتبہ تھا۔ کوفے میں جب حضرت مسلم علیہ السلام تشریف لائے تو جو صف اول کے بیعت کنندہ تھے، ان بیعت کرنے والوں میں جناب زرغامہ بھی شامل تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کہا یہ جاتا ہے کہ جناب زرغامہ امیر المؤمنین کے بہترین باوفا اور صالح متقی اصحاب میں سے شمار کیے جاتے تھے، جو بہادری میں اپنے زمانے کے نام نہاد لوگوں میں سے ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا جب حضرت مسلم علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی نواسہ رسول کی جانشینی میں تشریف لائے اور لوگوں سے بیعت لینے لگے، تو امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے یہ صحابہ یہ بھی پہنچے اور حضرت مسلم علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ پھر جب وہ زمانہ آیا پرآش و ماحول، جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، تو جناب زرغامہ کے پیچھے عبید اللہ ابن زیاد کے جاسوس لگ گئے اور آپ کے گھروں میں تلاش کی، کوفے میں رہنے نہیں دیا، جگہ جگہ چپا چپا آپ کو چھان مارا گیا، اور یہاں
عبید اللہ ابن زیاد نے جن امام حسین علیہ السلام کے جانشین حضرت مسلم علیہ السلام کی ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کے اوپر انعام رکھا تھا، جناب زرغامہ ابن مالک تغلبی بھی انہی میں شمار تھے۔ جناب زرغامہ ابن مالک عبید اللہ ابن زیاد کے جاسوسوں سے مخفی رہنے کے لیے آپ نے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے قبیلے کو چھوڑا، کوفے کے مسکن اور آبادی علاقے کو چھوڑا، اور آپ نے کسی طریقے سے اپنی جان بچائی اور امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھا، مگر کوفے کے حالات سے وہ باخبر رہے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ میرے مولا امام حسین علیہ السلام کوفے میں تشریف لائیں اور میں پیچھے رہ جاؤں، لہٰذا ہر اطلاع پر آپ کی نظر تھی۔ یہی مومن کی علامت بھی ہوتی ہے، جو دنیا سے غافل نہ ہو، دین سے غافل نہ ہو، اسی کے ساتھ ساتھ وہ حالات حاضرہ پر نگاہ رکھے۔ جناب زرغامہ کو جب معلوم ہوا عبید اللہ ابن زیاد نے ایک بڑا لشکر بنایا ہے اور اس کو عمر سعد کے ہاتھوں میں اور اس کی ماتحتی میں امام حسین علیہ السلام کا ناکہ بندی اور گھیراؤ کرنے کے لیے، محاصرہ کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، تو آپ اس موقع کی تلاش میں تھے، کیونکہ علل اعلان آپ نکل نہیں سکتے تھے، آپ معروف شخصیتوں میں سے تھے، آپ پہچان لیے جاتے، لہذا عبید اللہ ابن زیاد کے جو جاسوس بھی آپ کے پیچھے لگے تھے، کہیں وہ خبردار نہ کر دے، کہیں وہ دیکھ نہ لے، لہذا آپ نے ایک پناہ گاہ بنائی، موقت پناہ گاہ میں آپ رک گئے۔ اور جب عمر سعد لشکر لے کر کوفے سے نکلتا ہے تو آپ نے عمر سعد کے لشکر کا لباس سے بیتن کیا اور ایسا ہی لباس پہنا، اپنے چہرے کو خول سے ڈھانکا، اور اس کے بعد لشکر کے آخر میں آپ شریک ہو گئے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے لشکر کا ایک عضو ہے اور یزیدی لشکر میں ہی آپ رہنے والے۔ آپ نے یہ تقیہ کیا، آپ کے لیے ضروری تھا تاکہ جان کو بچا کر امام حسین علیہ السلام تک پہنچا دیں اور امام حسین کے لیے تقدیم کر دیں اپنی جان کو، اسی کو تقیہ کہتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ نے اپنی جان بچائی، اپنا ایمان بچایا، اور وقت کے امام، فرزند نبی اور سچے امام کے لیے آپ نے قربانی دینے کی ٹھان لی۔ جب عمر سعد کا لشکر کرب و بلا میں وارد ہوا تو آپ بھی لشکر کے ساتھ وارد ہوئے، اور پھر موقع دیکھ کر کہتے ہیں ان دنوں میں کہ جب عمر سعد اور امام حسین علیہ السلام کی گفتگو ہو رہی تھی، مذاکرات چل رہے تھے، تو آپ موقع کو دیکھ کر 3 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بابا کے جوان 30 سال کے صحابی کو دیکھ کر خوش ہو گئے، اور امام نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور عطوفت سے اور مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کیا، امام کے ہاتھوں کا بوسہ دیا اور کہا فرزند نبی، میں سچائی کے لیے، عدل کے لیے، انصاف کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے آیا ہوں، اور میں انسانیت اور اسلام کی نجات کے لیے آپ کے اوپر نچھاور ہونے کے لیے آیا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب زرغامہ ابن مالک تغلبی کا استقبال کیا اور اپنے کارواں میں شامل کر لیا۔ جناب زرغامہ کی شہادت کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ آپ حملہ اولا میں جب عمر سعد کے لشکر نے اجتماعی حملہ کیا اس میں آپ شہید ہو گئے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، نماز ظہر کے بعد آپ نے امام حسین علیہ السلام سے اذن لی اور اجازت لے کر مقتل پہنچے، اور آپ نے تن بتن کی جنگ میں شجاعت اور اپنی بہادری دکھائی، بھوک اور پیاس کے عالم میں تشنگی کو اپنے اوپر غلبہ آنے نہیں دیا، آپ بھوک اور پیاس کو بھول گئے، سچائی کے لیے امام حسین علیہ السلام کے اوپر آپ نے وفاداری کی تمام حدیں توڑ دی، اور آپ نے امام حسین علیہ السلام کے لیے، اسلام کے لیے، سچائی کے لیے جنگ کرتے رہے۔
بہادری اتنی دکھائی کہ تاریخ میں لکھا ہے آپ نے 60 لشکر عمر سعد کو جو باطل پر تھے ان کو فنار کر دیا، اور پھر آخر میں یہ تشنا صحابی امیر المومنین، صحابی اور انصار اور یاور امام حسین علیہ السلام نے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے امام حسین کو آخری سلام کیا، اور کرب و بلا کے میدان میں آپ شہید ہو گئے۔ مگر جب آپ نے جنگ کی تو بہادری اور شجاعت کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے آپ نے رجز خوانی بھی کی، جس رجز خوانی میں یہ معلوم ہوتا ہے آپ کتنے مخلص تھے، کتنے بہادر تھے، کتنے صاحب ایمان تھے۔ خشوع اور خضوع آپ کے اس رجز میں ٹپکتا ہے، وفاداری ملتی ہے اس رجز میں، اور نسل اور نسب کی شرافت اسی میں جھلکتی ہے۔ آپ نے فرمایا الیکم من مالک ذرغام، میں تمہارے پاس لو حاضر ہو گیا، میں آ گیا، میری جان حاضر ہے۔ یعنی آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی عدل و انصاف کے لیے، اور عمر سعد کے 80,000 لشکر کے سامنے آپ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، اور آپ نے یہ رجز پڑھا، ضربہ فتن یحمی عن الکرام، میں اپنی ضرب سے حمایت کروں گا اعلیٰ اور برتر نسل کے مالک یعنی حسین ابن علی علیہ السلام کے جو سب سے اعلیٰ ہیں، کریم ہیں۔ یرجو ثواب اللہ بالتمام، مجھے یہ امید ہے، مجھے یہ یقین ہے کہ خداوند عالم مکمل اس کا ضرب کا ثواب عنایت کرے گا۔ سبحانہ من ملک العلام، وہ پاک و پاکیزہ خدا کہ جو تمام علوم کا مالک ہے، وہی میری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ یعنی اس میں آپ ایمان دکھا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد زخموں سے چور ہو کر امام حسین علیہ السلام کے اوپر جان کو قربان کر دی۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کے جسد مبارک کو غمزدہ حالت میں روتے ہوئے شہداء کے خیام میں پہنچایا۔ جناب زرغامہ ابن مالک تغلبی کے اوپر زیارت رجبیہ میں اور اسی طریقے سے زیارت ناہیہ میں وقت کے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج شریف نے سلام بھیجا ہے، السلام علی زرغامۃ ابن مالک تغلبی، ہمارا بھی سلام ہو اے جانثار فداکار امام حسین علیہ السلام، آپ کے اوپر ہمارا درود اور لاکھوں سلام۔